العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها لها فيها من عشر ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ فرمانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک سوال کرواتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک کی قدرت اور طاقت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے. دوست اور بزرگوں، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے 25 واقعات ذکر فرمائے. صراحتاً 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر اللہ پاک نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا، اور 3 نبی ایسے ہیں جن کا اللہ پاک نے صراحتاً نام تو نہیں لیا، لیکن واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہے. یہ جو 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لیے گئے اور ان کے واقعات کے جن اہم پہلوؤں کو قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھول کر بتلایا، یہ مجموعی طور پر اس امت محمدیہ کو قیامت تک جتنے حالات سے گزرنا ہوگا، جن مختلف مسائل کا ان کو سامنا کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے انہی پہلوؤں کو ہمارے سامنے ذکر فرمایا جو نہایت اہم اور ضروری. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر نہیں فرمایا. اللہ پاک خود فرماتے ہیں: منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ. ان میں سے کچھ تو وہ ہے جن کے واقعات کو ہم نے ذکر فرمایا، اور کچھ وہ ہے جن کے واقعات کو ہم نے ذکر نہیں فرمایا. لیکن مجموعی طور پر ان تمام واقعات میں ہمارے لیے جو عبرت اور نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی زندگی میں امت میں سے کسی انسان کو انفرادی طور پر کوئی مسئلہ پیش آئے یا اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کو پیش آئے، بلکہ پوری انسانیت کو جو مسائل پیش آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرماتے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرمایا کہ یہ ہم واقعات آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ موعظت اور نصیحت ہو اور عبرت ہو اور ہدایت ہو ایمان والوں کے لیے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب.
ان واقعات میں انبیاء اسلام علیہ السلام کے اللہ پاک فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے عبرت۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ من گھڑت قصہ کہانیاں نہیں ہے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اس لیے آسمانی کتابیں تورات اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور موعظت اور نصیحت اور تصدیق ہے آسمانی کتابوں۔ تو دوستو اور بزرگوں، آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو میں نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، عزیز اور حکیم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں جہاں اپنی صفت عزیز کو اور صفت حکیم کو 45 جگہ پر اللہ پاک نے ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ جب ان آیات میں ہم غور کرتے ہیں کہ کن واقعات کے ضمن میں اور کن مسائل کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دو صفات کو ذکر فرماتے ہیں، صفت عزیز کو اور صفت حکیم۔ دوست اور بزرگوں، پہلے یہ جاننا ہے کہ ان دونوں صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کو کس طریقے سے ذکر فرمایا۔ صفت عزیز، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قدرت سے بھی بڑی صفت ہے۔ قادر کی جو صفت اور مقتدر کی جو صفت اللہ پاک نے اور قدیر کی جو صفت اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی، صفت عزیز قدرت سے بھی آگے، یعنی قدرت بھی صفت کے اندر آ جاتی ہے، لیکن قدیر اور عزیز میں یہی فرق ہوگا کہ قدیر میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا، تو عزیز میں قدرت کے ساتھ اللہ پاک اپنے غلبے کو ذکر فرمائے، اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر نصرت اور مدد کس طریقے سے آ سکتی ہے، صفت عزیز کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر کے موقع پر ان آیات کو ذکر فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ بدر میں ان سب کو یہاں جمع کرنا اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کی نصرت کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے، اور ومن نصر الا من عندی، مدد اور نصرت صرف اللہ پاک کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ کائنات میں کوئی اللہ پاک نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں دے سکتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، اللہ پاک اگر تم کو ذرہ برابر تکلیف دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، اور اللہ پاک اگر کوئی رحمت دینا چاہے فَلَا مُمْسِكَ لَهُ، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دوست اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک روایت میں اس کو صاف فرما دیا کہ انسانوں، اللہ پاک تمہارے لیے راحت اور آرام دینا چاہیں گے، اور کائنات کی ساری مخلوق مل کر سب مل کر یہ چاہیں گے کہ تمہیں تکلیف دینا چاہے وہ تکلیف نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک راحت دینا چاہتے ہیں اور وہ اس راحت کو چھیننا چاہے تو کائنات کی کوئی مخلوق اس کو چھین نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ تم میں سے اول اور آخر، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے اور آخر والے، تمہارے انسان اور جنات یہ سب مل کر علی اتقى قلب رجل، سب سے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میری حکومت میں اضافے کی ضرورت ہی نہیں، میں پہلے سے مکمل ہوں۔ اور اگر تم میں کے پہلے اور بعد والے تمہارے انسان اور جنات سب مل کر علی اتقى قلب رجل، سب مل کر انتہائی درجے کے گنہگار، فاسق اور فاجر ہو جائے، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں وہ کوئی ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں۔ یہ روایتیں اور یہ آیات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ہم جس خداوند قدوس کو مان رہے ہیں،
جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، معبود حقیقی، مسجود حقیقی، مقصود حقیقی اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سوائے اس اللہ کے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان میں سے ہر ایک کا بھی انکار کرتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں اللہ پاک مجھے شفا دے، مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پریشانی کو دور کر دے۔ اس لیے آپ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ اگر تم لوگ مجھے مجبور کرنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کروں، یہ ہرگز نہیں ہو، اس لیے کہ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ، تم اس خدا سے نہیں ڈرتے ہو جس سے میں ڈرتا ہوں، تو میں کیوں ڈروں ان معبودوں سے جن کا نفع نقصان کا کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں۔ یہ آیتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور توحید کو ہمارے سامنے ذکر پر اس امت کو سب سے زیادہ مناسبت اگر ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، هو سماکم المسلمین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور آگے فرمایا امتا مسلمۃ لک، ایک ایسی امت جو فرما بردار ہو۔ اس لیے دوستو اور بزرگ، دنیا کی دوسری امتیں اور دوسری قومیں اور اس امت کے درمیان سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک خالق اور مالک کو اپنا رب اور اپنا اللہ مان لیا، اور اس کے علاوہ دنیا کی مخلوق نے جس کو جو پسند آیا وہ اختیار کر لیا، لیکن ہم نے اس خدا کو اختیار کیا ہے جو عزیز ہے اور جو ذات میں حکیم۔ آج کے دور میں اور آج کے ماحول میں اللہ پاک کی ان دونوں صفات کو یاد رکھنا اور اس پر یقین کرنا، اس پر مکمل بھروسہ کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک نے جن آیات میں ان دونوں صفات کو ذکر کیا اس میں تمام جگہیں وہ ہے جہاں یا تو اللہ پاک کی طرف سے نصرت اور مدد کا وعدہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ پاک نے اس میں بھی فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے اور اس موقع پر مکہ کے مشرکین غار کے بالکل دہانے اور کنارے پر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے کہ اگر نیچے ذرا وہ جھانک کر دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دونوں کا حال کیا ہوگا جن کے ساتھ تیسرا خدا۔ یہ جملہ اللہ پاک کو پسند آیا اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ایک جہاد کے موقع پر صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ وقتی طور پر اگر جہاد رک جائے اور ہم تھوڑا کھیتی باڑی وغیرہ کا عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا اور یہاں پر بھی تھوڑا سا اشارہ اسی کی طرف ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ آج جب اتنی بڑی مسلمانوں کی جماعت ہو گئی اور تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے سوچ رہے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ پاک نے اپنے نبی کی مدد اس وقت فرمائی جبکہ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے تنے تنہا، ثانی اثنین، ساتھ میں ابوبکر صدیق، اذ ہما فی الغار، غار کے اندر یہ دونوں چھپے ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ گھبرائیے مت، اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ مدد خدا بندی اللہ پاک کی طرف سے صفات کی بنیاد پر، حسب نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ سارا تعلق ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔
اس لیے آج کا مسلمان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صرف مسجد تک رکھیں، ہماری تجارت دنیاوی اصول کے مطابق کریں، ہمارا شادی بیاہ کا معاملہ، ہمارے زندگی کے دوسرے تمام مسائل اس کو ہم حل کریں اپنے دنیاوی اعتبار سے، اور صرف چند رسومات ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، ایسا کھوکھلا ایمان جو ہمیں تجارت میں نہیں چلا سکتا، جو ہمیں اپنے معاملات میں نہیں چلا سکتا، آپس کے معاہدوں میں اور آپس کے مومنین کے ایک دوسرے سے وعدے اور دوسرے کاروبار کے اندر نہیں چلا سکتا، یہ ایمان مسجد میں بھی پھر کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں مکمل اسلام میں داخل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعات بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اللہ پاک کے حکم کے اوپر جب ذبح کرنے کی تیاری کرنا شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو فرمایا فلما اسلم، عطا نہیں فرمایا کہ دونوں نے اطاعت کی، دونوں نے فرما برداری کی، بلکہ لفظ آیا فلما اسلم۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنا، اور کس کے حوالے کرنا؟ وہ ذات جو ساری کائنات کے اوپر قدرت اور طاقت رکھتی۔ یہ قرآن کریم کے جو واقعات ذکر فرمائے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا اتار و چڑھاؤ آ رہے ہیں، کبھی ظاہری عزت کے نقشے مل رہے ہیں تو کبھی بظاہر تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو، لیکن یہ سارے واقعات ہوئے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بچایا، کیسے کیسے حالات پیدا کیے۔ بظاہر جہاں پریشانی نظر آ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور والد محترم نے فرمایا کہ بھائیوں کو پتہ نہ کریں، لیکن معلوم ہو گیا بھائیوں، اور یہ خواب بظاہر اچھا تھا، لیکن یہی آپ کو بھائیوں کے ساتھ حسد کرنے پر آپ نے آمد آئی۔ ایک چیز اچھی نظر آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بھائی اور والد محترم، یہ ایک بڑی عزت کا مقام تھا، لیکن یہی ظاہری سبب بنا بھائیوں کے حسد کا، اور جس کا نتیجہ نکلا آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں بظاہر ایک ذلت اور ایک تکلیف اور پریشانی کا نقشہ ہے، لیکن یہی سبب بن رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے عزیز مصر کے دربار میں آپ کو پہنچائے۔ قافلہ والے آئے، کنویں تک پہنچے، اور اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بچہ جس کو کنویں میں ڈال دیا، بھائیوں نے جس کے ساتھ حسد کر کے جس کو اس طرح پریشان کیا، لیکن اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ یوسف اس وقت تمہارا حال ظاہر یہ نظر آ رہا ہے، ایک دن ہم تمہیں اللہ کا نبی بنائیں، اور یہ بھائی تمہارے سامنے آئیں گے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ذلیل ہو کر، یوسف ایھا الصدیق، یہ خواب اللہ پاک نے بادشاہ کو دکھلایا۔ بادشاہ کا آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جو جیل میں ڈلوایا، عزیز مصر کے گھر میں جانا آپ کے لیے عزت کا سبب ہے، لیکن یہی سبب بظاہر آپ کو دوبارہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا۔ جیل کا ظاہری ایک منظر ہے پریشانی اور تکلیف کا، لیکن یہی بادشاہ وقت کے پاس آپ کو پہنچا ہے۔ یہ پورے اتار اور چڑھاؤ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمارے سامنے بیان ہے، اور اس واقعے کی یہ سارے اتار چڑھاؤ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو ذات عزیز ہوتی ہے وہ کیسے اپنے بندوں کو بچاتی ہے، وہ کیسے تکلیف اور پریشانی میں نجات کے راستے پیدا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی، اور پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتلا دیا تھا کہ ایک
بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کے ہاتھوں سے حکومت کا زوال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل فرعون نے شروع کروایا۔ اسی کو آگے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور آپ کی پیدائش کے بعد بھی ہم ستائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آج آپ اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کر لیجیے اور ذرہ برابر غمگین اور پریشان نہ ہوئیے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی طرف پھر واپس ہی نہیں کریں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان کو اپنا رسول بنائیں گے۔ ایک بچہ جس کی عزت اور جس کی زندگی کا سوال ہے، ماں اپنے بیٹے کو کیسے سمندر میں ڈال سکتی ہے؟ لیکن اللہ پاک کا حکم تھا، اللہ پاک کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حالات کے پیش نظر سب سے بہتر یہ سمجھا کہ فرعونیوں کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھوں اس کے بجائے میں ان کو سمندر میں ڈالوں۔ اللہ پاک نے کیا حفاظت فرمائی؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ آیتیں سمجھنے کی ہے دوستو۔ یہ پوری سورہ قصص میں اللہ پاک نے جو واقعات شروع سے ذکر فرمائے، اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کیا ہی نہیں صرف دن سے اگرچہ اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی طرف سے ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جس قوم کو ذلیل سمجھا گیا، جن کو حقیر سمجھا گیا، ہم وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین پر ہم بڑا بنائیں گے۔ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ہے، ہم ان کو سربلند کرنے والے۔ اللہ پاک نے سربلند کیسے فرمایا؟ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بچے قتل کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ فرعون اور حامان یہ جو کچھ سوچ رہے تھے خواتین یہ غلطی پر، یہ اپنا پروگرام کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، یہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، مکاری کر رہے تھے، اور اپنا ہم اپنے انتظام کر رہے تھے۔ صفت عزیز نے بتلا دیا کہ اللہ پاک کیسے قدرت رکھتے ہیں دشمن کے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کر رہے ہیں۔ دوستو قرآن پڑھنا ہے، آج امت قرآن سے دور ہو گئی۔ قرآن میں ہمارے لیے سارے احوال کے متعلق نصیحتیں، عبرتیں، تسلیہ ہے، لیکن افسوس ہم اخباری چیزوں کو، واٹس ایپ کی خبروں کو اتنا اہتمام دے رہے ہیں، اور عالم الغیب والشہادہ کا بھیجا ہوا قرآن کریم اس پر ہمیں ایمان اور یقین نہیں۔ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، قرآن کی تفسیروں کو دیکھیں اور پڑھیں۔ اللہ پاک نے کیسے حالات اور کیسے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے ہمارے سامنے ذکر فرمائے۔ یہی آیت عزیز الحکیم اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمائی بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل یہودی سارے کے سارے متوجہ ہیں۔ وقت کی جو حکومت رومی سلطنت تھی، یہودیوں نے ان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ یہ فتنہ ہے، جیسے قرآن کریم اور مسلمانوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے، ملک کے لیے خطرہ ہے۔ قرآن کریم کے متعلق نعوذ باللہ ایک ریٹ داخل اس سے پہلے بھی کی گئی تھی، ایک ریٹ داخل کی گئی تھی، اس کو کلکتہ ہائی کورٹ سے رد کیا گیا۔ ابھی پھر وشنو گپتا صاحب نے، ہندو سینا کے جو پرمکھ اور صدر ہے، انہوں نے پھر نیشنل سیکیورٹی کے عنوان سے ہوم منسٹری کے اندر یہ چیز داخل کی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ پاک ہو سکتا ہے اس بہانے غیر مسلموں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دے، اور پھر وہ جب قرآن کو پڑھے اور یہ سمجھے اللہ پاک حالات کیسے پیدا کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے دین کی دعوت نہیں پہنچا رہے ہیں، اللہ پاک اپنا غیبی نظام فرماتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے قرآن کریم کو اس لیے پڑھا کہ ہم قرآن کریم میں عیب لگائے، قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے نعوذ باللہ قرآن کریم کے متعلق کیا کیا باتیں کہنی چاہیے وہ سب کہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اللہ پاک نے جب انہوں نے قرآن پڑھا تو پتہ چلا
کہ چند آیتوں میں جہاد کے متعلق حکم ہے وہ بھی آگے پیچھے سے پڑھنی پڑے گی، آگے پیچھے سے سمجھنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ 6000 سے اوپر آیتیں جو قرآن کریم میں ہے، 20-24 آیتوں میں اگر جہاد کا ذکر ہے تو باقی اتنی ہزاروں آیتوں میں کس چیز کا ہے؟ یقیناً اخلاقیات اور اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ کیریکٹر اور اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق کی دلیل۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں افسوس ہے، قرآن کریم کی ایک آیت اللہ پاک نے فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آیت کا ظاہری خطاب تو ابو جہل اور مکہ کے مشرکین کے لیے ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں ہمیں کتنی فرصت ملتی ہے قرآن کریم کے ان واقعات کو سننے کی اور پڑھنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ تو عزیز کی صفت اللہ پاک نے کیسے ظاہر فرمائی، بل رفعہ اللہ۔ یہودی ساری کوشش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، اور وقت کی حکومت بھی تیار ہے، لیکن جب اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ یہودی اور یہ رومی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے اور نہ سولی پہ چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ کہنے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے دین پر چلتا ہے تو اللہ کی غیر مدد ایسے آتی ہے کہ ظاہری سارے اسباب ایسے ایسے دھرے رہ جاتے، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بل رفعہ اللہ، کیوں نہیں، وکان اللہ عزیزا، وہ اللہ عزیز اور قوت اور طاقت والا ہے، غلبے اور سطوت والا ہے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کے آگے کائنات کی کوئی طاقت چل نہیں سکتی۔ وہ چاہے تو ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ چاہے تو 10 مہینے کی گاون پتنی کو ایک پتھر کی چٹان کے اندر سے پیدا کرے اور پھر اس سے بچہ پیدا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اتنی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کا ظہور کر دیا، اور جب وہ چاہتا ہے تو بکری کے جالے اور کبوتری کے انڈے کے ذریعے اللہ پاک اپنے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ آیت دوستو آج ہمیں بھی کہہ رہی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز غمگین نہ ہوئیے، اس کی طاقت اور قدرت بھی ہے، اور ساتھ میں حکیم، اس سے بڑھ کر کسی کی حکمت اور کسی کی سمجھ اور کسی کی عقل مندی اور دانائی نہیں چلتی۔ فرعون اور حامان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی بیوقوفی کو ظاہر کیا کہ سارے ایک طرف بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے مستقل پولیس لگائی جا رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اپنے گھر میں کر رہا ہے۔ یہ خاطئین اور شعور نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے آیت میں فرمایا سورہ قصص میں کہ یہ اس کو نہیں سمجھ رہے، یہ کیا بات ہے، ہدہد پرندہ اوپر سے زمین کے اندر کہاں پانی ہوتا ہے اس کو جان لیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں صلاحیت رکھی، اندر کے پانی کو جانتا ہے لیکن اوپر شکاری کی بچھائی ہوئی جال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک بتا دے، یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں میں عزیز، میں جب چاہتا ہوں تو معمولی سے معمولی مخلوق کو بھی کیسے عزت اور کیسی بلندی کے مقام پر پہنچاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں تو عاد و ثمود کی قومیں جن کو اتنا مضبوط اور قداور بنایا تھا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں ارمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایک ایسی امت کو میں نے پیدا کیا جن کے برابر میں نے مضبوط اور قداور کسی کو نہیں کیا، لیکن کیا ہوا وترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية، جب اللہ پاک کی پکڑ آئی تو ایسی مضبوط قوم کو 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى، اللہ پاک کی طرف سے مسلسل ہفتے تک عذاب آیا، اور ایسا آیا۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں الگ الگ فرمایا ہے کس طریقے سے، تو مضبوط قوموں کو اللہ نے ایسا ہلاک کیا اور کمزوروں کو اس کو دیکھو فی الارض بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے بچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پورا ماحول ناخوشگوار، لیکن اللہ پاک نے بچایا۔ یوسف علیہ السلام سارے حالات اور سارے مسئلے بنتے رہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، وہاں اللہ پاک نے 2 چیزیں ذکر فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بچا لیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے عزیز ذکر بنایا، بھائی آئے آپ کے پاس، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوستو یہ بھی سمجھنا ہے
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنے سارے دشمنوں کو مار اس ملک میں ہمیں ضرورت جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں تو قرآن کریم نے خود فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، لیکن صبر کا دامن یہ بھی تھامنا ہے. صبر کا مطلب صرف دشمن تکلیف سے اس کو برداشت کرنا ہے یہ نہیں ہے عربی زبان. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ پاک سے مدد کو چاہو. قرآن کی آیت ہمیں بتلاتی ہے مدد چاہنے کے جو ذریعے ہیں وہ اللہ کی غرض اللہ کے پاس ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑے فلسفی نے پوچھا، سکرات یا بقرات کا قصہ ہے، کہ اگر اللہ پاک تیر چلائے اور بندے نشان ہو تو کہاں جائے، کہیں سے بچ سکتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت آسان ہے، اسی کی گود میں چلے گا، اللہ ہی کے پاس، یعنی اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نعوذ باللہ اللہ پاک جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس کی کوئی گود نہیں ہے. ہمارے یہاں ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا. مخلوق اللہ پاک کی جو تعریف کرنی ہے وہ نہیں کر سکتی. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی، کہ باری تعالیٰ میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا جیسے آپ اپنی تعریف کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے لیے ساری امتوں کو لے کر بارگاہ رب العزت میں جائیں گے، اس لیے کہ حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش تمام نبیوں سے کی جائے گی، ہر ایک اپنا عذر پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. اللہ کے رسول بارگاہ رب العزت میں جائیں گے. حدیث شریف میں ہے اس وقت اللہ پاک میرے دل میں اللہ پاک کی تعریف اور ثنا کے وہ کلمات ڈالیں گے جو ابھی مجھے معلوم ہے. وہ اس وقت ہی اللہ پاک کی طرف سے تعریف کے کلمات ڈالیں گے. تو وہ ذات عزیز ہے. لیکن دوستوں اور بزرگوں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں صفت حکیم کو جاننا ہوگا کہ اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی چیز کو بظاہر بری سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو. اور کبھی الٹا ہوتا ہے، کوئی چیز ہم اچھی سمجھ رہے ہیں اور نتائج اس کے برے ہو. اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ کائنات میں اس نے اپنے بندوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ امتحان اور آزمائش کا معاملہ کیا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پاک کو شریک اور کون ہوتے جن کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا. لیکن کیا ہوا پوری زندگی دیکھی، اس میں وہ 3 سال جس میں مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا. آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کے رشتے دار، آپ کا حقیقی چچا ابو لہب، لیکن کھانا پینا سب بند کر دیا. 1 دن 2 دن ہو تو دوستوں برداشت کر سکے، 3 سال تک یہ کچھ کم چیز ہے. 1-2 دن تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، وہ بھی تکلیف سے، اور خاص کر کے ہم لوگ برود اور سورج جینے والے ہمارے حضرات، ہم تو کھا پی کے تعیش کے نفسوں میں جینے والے، اس سے ہم سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہو سکے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ تعیش کی زندگیوں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لاؤ. کل حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکات ان کا فون آیا. آپ نے فرمایا میں عید الاضحیٰ پہ گفتگو کرنے والا ذی الحجہ کے دن پر، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس وقت امت کے نیک اور صالح لوگ مایوسی کا شکار اور امت کے گنہگار غفلت میں پڑے ہوئے. اس لیے یہ دونوں باتوں کی طرف امت کو متوجہ کیا جائے، اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو بتلائے. دوست اور بزرگوں، ہمارے سامنے سورہ کہف کی آج ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں. اللہ پاک نے چند نوجوانوں کا قصہ ذکر فرمایا. فتیۃ آمنوا بربہم، اللہ پاک کو اپنا رب مان لیں. جب رب مان لیں گے تو یہ یقین ہوگا کہ جب اللہ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے بظاہر ہمیں پسند نہیں آئے گا، لیکن وہ ذات ایسی ہے جو ہمارے حق میں خیر اور فیصلہ ہی کرنے والی. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ، ساؤتھ افریقہ کے ایک محدث یہ بروت آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ریزرویشن کروانا تھا بمبئی کا. اتفاق یہ ہوا کہ سیٹیں بہت زیادہ ہو چکی تھی اور کسی طرح ویٹنگ میں بھی 200-250 کے اوپر مل رہا ہے. جب ان کو خبر دی ممکن نہیں ہے، ویٹنگ بھی لمبا ہے، اس وقت انہوں نے مجھے جملہ کہا اب ہو جائے گا. مجھے تھوڑا تعجب لگا. انہوں نے کہا کہ اب تک ہماری توجہ ریلوے اسٹیشن کے ماسٹر کی طرف
اور اب جب وہاں سے نا امید ہو گئے تو اب ہماری توجہ اللہ پاک کی طرف ہے، اب اس سے مانگوں گا، بندوں سے مانگ لیا نہیں مل رہا ہے، اب اس سے مانگوں گا۔ اور یہ وہ در وہ ہے کہ جہاں سے کسی کو واپس نہیں کیا، وہاں سے تو آوازیں آتی ہے قلب مستغفر، کون ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کون ہے اپنے توبہ اور استغفار کرنے والا۔ اس لیے دوست اور بزرگ یہ برکت والے دن کر رہے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے متعلق برکت فرمائی، قرآن نے قسمیں کھائی والفجر والیال العشر، اور مفسرین فرماتے ہیں ان سے یہ 10 راتیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم متوجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ یہ دن توبہ اور استغفار ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم یقین نہیں ہے، فرمایا کہ یقین تو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندوں کو آپ الگ الگ قسم کے 4 پرندے اپنے پاس رکھیے، ان کو اپنے سے مانوس کریں، اور مانوس کرنے کے بعد آپ جب بلائیں تو وہ آ جائے، اس طرح وہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان چاروں کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے چاروں کے گوشت کو الگ الگ کر دو، کسی کا پیر ہے، کسی کی چونچ ہے، کسی کا بدن کا دوسرا حصہ ہے، سب کو ملا دو، اور پھر آپ ان کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ ذبح کیے ہوئے گوشت والی 4 پرندوں کو بلاؤ، یقین نقصایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم یہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، یہ ہماری قدرت، کیف تحیی الموتى، مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بتلایا کہ تمہارے سامنے زندہ تھے، تم نے ان کو مانوس کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ذبح کیا، الگ الگ ٹکڑے کر دیے، اور اب وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ دوست اور بزرگوں، یہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے، کسی زندہ کو مردہ کرنا، مردہ کو زندہ کرنا، یہ سب جو کچھ آتی ہیں خبریں وہ ایسے ہی الگ سب جھوٹی ہوتی ہے۔ حیات اور موت اللہ کے ہاتھ، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصے کے ذریعے ہمیں بتلایا، آگے آئے میں اللہ پاک نے یہی فرمایا، اللہ پاک عزیز ہے حکیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا، اور بعد میں مفسرین فرماتے اشارہ بھی کر دیا کہ ابراہیم آج تو ہم تمہارے پاس ایک مردہ زندہ کو مردہ کر رہے ہیں، کل ایک کام کروائیں گے، ایک زندہ کو تمہارے پاس ذبح کرنے کی کوشش کروائیں گے، اور وہ ذبح نہیں ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ قدرت اور طاقت اللہ پاک کی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات آتے رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو یہ حالات وہاں سے آتے ہیں، ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں، وہاں سے آتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نہیں ہوتے ہیں تو اللہ غیروں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ نماز کا بھی وقت ہے، نماز کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے، پھر رکاوٹیں آئے گی تو کوشش کریں گے۔ ہمیں کس نے روکا تھا طلاق اور نکاح کے نظام کو سنبھالنے؟ ہم نے خود اس نظام کو بدلا تو اللہ نے مسلط کیا ہم پر۔ ہم ابھی وراثت نہیں دے رہے ہیں، کون روک رہا ہے؟ کل حکومت وراثت کا قانون اسلام کے خلاف نافذ کرے گی، تب ہم ان کے خلاف ہوں گے، ابھی ہمیں کس نے روکا ہے؟ اس لیے جب ہم خود اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کا نظام چلتا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے صحیح پوری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف اللہ پاک متوجہ کرے، اور امت کو اللہ پاک کی قدرت اور طاقت پر یقین پیدا کرنے کی اللہ پاک توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ اللہ